بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان تین آیات کا پہلے ترجمہ سن لے اور پھر اس کی تشریح۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت اولو القربہ قریبی رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم پس دو تم ان کو منہ اس مال میں سے، وقولوا لہم اور کہو ان کو قولا معروفا بلی بات، کہو ان کو بلی بات۔ اور ولیخشى الذین اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لو ترکو اگر چھوڑیں وہ، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا کمزور اولاد، خافوا علیہم خوف ہوگا ان پر، خوف ہوگا ان کو ان پر، خافوا علیہم خوف ہوگا ان کو ان پر، فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا قولا سدیدا اور چاہیے کہ وہ بات کہیں درست بات، ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولا سدیدا درست بات۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى یتیموں کا مال، ظلماً زیادتی کرتے ہوئے، انما پختہ بات ہے، یأکلون کھاتے ہیں، یأکلون کھاتے ہیں ڈالتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وسیصلون سعیرا اور ان قریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہ ان تین آیتوں کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں ترجمہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو آیتیں سمجھ بھی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، دیکھیں ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق، پہلے وہ سن لیں۔ دیکھیں پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی، پچھلی آیت میں، کہ ماں باپ یا وہ قریبی رشتہ دار کہ جن کی وراثت کا حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ مال چھوڑ کر جائیں یا وہ قریبی رشتہ دار جن کی وراثت کا حصہ ملتا ہے، تو وہ جو حصہ ہے وہ مردوں میں بھی تقسیم ہوگا اور عورتوں میں بھی تقسیم ہوگا۔ ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں یا وہ قریبی رشتہ دار مال چھوڑ کر جاتے ہیں جن کا حصہ اس کو ملتا ہے، بہن ہو گئی، بھائی ہو گیا، تو وہ حصہ مردوں کو بھی ملے گا اور وہ حصہ عورتوں کو بھی ملے گا، وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ٹھیک ہے، وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ کتنا ملے گا یہ طے شدہ ہے، ٹھیک ہے، نصیباً یہ حصے جتنے بھی ہیں یہ مقرر شدے ہیں۔ تو اب ان حصوں کی آگے تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا مردوں کو بھی ملے گا عورتوں کو بھی ملے گا، اور ان کے حصے مقرر شدہ ہیں۔ آگے ان کے حصے کیا ہیں اللہ رب العزت ان کی آگے تفسیر بیان فرما رہے ہیں، لیکن ان کے حصوں کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ان رشتہ داروں جن کو وراثت نہیں ملتی ہے، وہ رشتہ دار جن کو وراثت نہیں ملتی ہے، یا یتیم ہے، کوئی بھی یتیم ہے، یا مسکین ہے یا غریب ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے حصے بیان کرنے سے پہلے حصے آگے بیان کریں گے، اللہ رب العزت حصوں کے بیان کرنے سے پہلے یہ بات بتائی کہ جو رشتہ دار جن کو حصہ نہیں ملتا، جو رشتہ دار جن کو وراثت کا حصہ نہیں ملتا، یا یتیم ہے کوئی، یا مسکین ہے، یا کوئی غریب ہے،
ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ جب وراثت کا مال تقسیم ہوتا ہے نا تو اس وقت رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، وہ رشتہ دار جن کا حصہ نہیں ہوتا ان میں، وہ دیکھتے ہیں چلو وراثت تقسیم ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کس طرح تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یتیم بچے، غریب مسکین لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ چلو اس آس پر، اس امید پر آتے ہیں کہ یہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی مل جائے، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو جو رشتہ دار جن کو وراثت کا حصہ نہیں ملتا، اور وہ غریب یتیم مسکین جو آ جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العزت نے پہلے حکم دیا ہے، اس کے بعد آگے اللہ رب العزت حصے بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کی طرف دیکھیں، فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو جائیں وراثت کے تقسیم کے وقت، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو جائیں وراثت کے تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قریبی رشتہ دار، وہ قریبی رشتہ دار جن کو حصہ نہیں ملتا اور ہوں بھی وہ غریب، والیتامہ، اور یتیم، محلے کے یتیم آ جائیں، قصبے کے خاندان کے یتیم آ جائیں، اور والمساکین، اور مسکین آ جائیں، یہ غرباء آ جائیں کہ اس آس پر کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، تو فرزقوہم، پس تم دو ان کو، منہ، اس مال میں سے جو میت چھوڑ کر گیا ہے، جو بندہ مال کر جو مر گیا ہے، جس نے وہ مال چھوڑ کر گیا، اس میں سے ان کو دو، اور اس میں سے ان کو دو۔ لیکن اس میں تفصیل ہے، تفصیل یہ ہے کہ مال ابھی تقسیم نہیں ہوا، ابھی غور سے سنیں، مال تقسیم نہیں ہوا، وراثت کا مال تقسیم نہیں ہوا، اب کب دیں گے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ سارے وارث موجود ہوں گے، تب ان غریبوں کو کچھ مال اگر کوئی دینا چاہتے ہیں، پہلے کیا ہے کہ سارے وارث کیا ہوں گے؟ حاضر ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ورثاء ہیں ان میں نابالغ بچے بچیاں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ غریبوں کو دینے میں سب راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تب جا کر وہ جو تقسیم ابھی مال نہیں ہوا ہے اس میں سے آپ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اور وہ ورثاء جو ہیں جو نہیں ہے جن کے حصے، وہ جو رشتہ دار ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ کتنی شرطوں کے بعد؟ تین۔ پہلے کیا ہے؟ وہ سارے حاضر ہوں گے، جو وارث ہیں سارے حاضر ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی نابالغ بچہ بچی نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ نابالغ بچہ بچی اگر اجازت دے بھی دے، شریعت میں اس کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس سب کی رضامندگی ہوگی۔ یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی، اب مال تقسیم نہیں ہوا اس میں دے سکتے ہیں۔ ہاں تقسیم ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے، ہر مال کا جب تقسیم ہو گیا، ہر چیز کا بندہ مالک بن گیا ہے، جو تقسیم ہو گیا ہے، پھر اپنی مرضی ہے، جس کو جتنا دینا چاہتا ہے دے دے۔ یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ جب تقسیم نہیں ہوا ہے۔ تو فرمایا فرزقوم، پس دو تم ان کو، منہ، اس مال میں سے جو میت چھوڑ کے، جو بندہ چھوڑ کر گیا ہے اس کو دے دو، اور وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہو اس کو بات بھلی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وارث کوئی موجود نہیں ہے اس کو کہو بھائی ہم آپ کو مال نہیں دے سکتے تقسیم سے پہلے، ورثاء میں سے سارے وارث موجود نہیں ہیں، اچھی بات اس کو کہو، یا اس کو کہو بھائی اس وراثت میں نابالغ بچے بھی ہیں اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے، یا ان کو کہو بھائی بات یہ ہے کہ سب کی رضامندگی نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ فرمایا وقولوا لهم قولا معروفا، ان کو بات کہو درست، اور یہ بات آپ نے کہنی ہے، کیونکہ آپ جب ان کو مال نہیں دیں گے وہ اس امید پر آئے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے گا، اور آپ کہیں کہ نہیں، تو آپ نے وجہ بیان کرنی ہے۔ وجہ نہیں بیان کریں گے نا اور آپ کہیں گے چلے جاؤ، تو وہ ان کے دل پر ضرب پڑے گی اور ان کو وہم، غلط شبہ ان کو پڑے گا، اور وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں کیوں اس طرح ٹھکرا دیا ہے۔ وہ جو رشتہ دار ہیں، جو غریب یتیم مسکین ہیں، وہ کہیں گے وجہ بیان آپ نے ضرور کرنی ہے، بھائی اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بات بھی ہو، اب ایک مسئلہ بھی سن لیں آپ، اسی مسئلہ یہ ہے کوئی بھی بات ہو جس میں شبہ پیدا ہو رہا ہو، یا کوئی بھی کام ہو جس کام سے، جس فعل سے دوسرے کو غلط وہم پیدا ہو رہا ہو، تو آدمی پر فرض ہے کہ وہ بات تفصیلی کرے تاکہ اس کے شبہ دور ہو جائے،
یا جو وہ کام کر رہا ہے جس سے دوسروں کو غلط وہم پیدا ہو رہا ہے اس کو اس کام کے بارے میں مکمل بتائے تاکہ اس کو وہ شبہ پیدا نہ ہو. یہ مسئلہ ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کی نیت درست ہے، وہ کام نہیں، لیکن وہ کام ایسا ہے اس سے غلط وہم لوگوں کے درمیان پھیل رہا ہے، یا بات ایسی کر رہے ہیں کہ اس سے غلط شبہ پیدا ہو رہا ہے، تو آپ اس بات کی مکمل تفصیل کریں. میں بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. رات کو مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آئیں کچھ خانگی مسائل بیان کرنے کے لیے، ان کا کوئی مسئلہ تھا. بیویاں آئیں اور انہوں نے کوئی مسائل جو ان کے جو بات چیت تھی وہ مکمل ہوئی. بیویاں چلی گئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی، ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، وہ دیر تک بیٹھی رہی، آدھی رات گزر چکی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد سے نکل نہیں سکتے تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے. اب جب آدھی رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کہا کہ وہ جانے لگی تو آپ نے ان سے کہا کہ میں گیٹ میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری نگرانی میں چلو گھر تک چلے جاؤ، میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں. اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تک گئی. گھر کیا تھے کہ مسجد نبوی کے 7 کمرے بنے ہوئے تھے. مسجد نبوی کے 7 کمرے بنے تھے. پہلا کمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، دوسرا کمرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، تیسرا کمرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، چوتھا کمرہ حضرت میمونہ، اور وہی کمرہ حضرت صفیہ کا بھی تھا. تو اتنا فاصلہ تھا. اب جو ہی وہ گھر کے اندر جا رہی تھی گھر کی طرف، پیچھے سے 2 صحابی آ رہے تھے. آدھی رات تھی. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر، اور دوسرے عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے گہرے دوست تھے. تو آدھی رات کو یہ گپ شپ لگاتے آ رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان کو اور کہا کہ تمہارے نام کیا ہے؟ اور رات کا اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہے تھے. فرمایا جی میں اسید ہوں اور یہ عبادہ ہیں. فرمایا اچھا. فرمایا میں ادھر کھڑا ہوں، تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا ہے. فرمایا اچھا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے، اور میں اس کی نگرانی کے لیے باہر کھڑا تھا کہ یہ گھر تک چلی جائے. فرمایا سبحان اللہ، ہم آپ کے بارے میں یہ کوئی خیال کریں کہ وہ اجنبی عورت ہوگی، آدھی رات میں آئی ہوگی، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ جس طرح انسان کی رگوں میں جہاں تک خون جاتا ہے وہاں تک شیطان بھی جاتا ہے. تو کہیں تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا نہ ہو جائے، تمہارے دل میں یہ بات نہ آ جائے میرے بارے میں کہ کوئی اجنبی عورت آئی تھی آدھی رات. ساری بیویاں آئی تھی لیکن وہ چلی گئیں. اس کا مسئلہ ذرا زیادہ تھا، گفتگو جاری تھی، یہ اکیلی رہ گئی. تو میں نے اسے کہا تھا کہ چلو میں گھر کے یہ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، آپ میری نگرانی میں گھر تک پہنچ جائیں. تو ذرا میں نے یہ بات اس لیے کی. تو اس امام بخاری اس روایت سے ثابت کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری اس روایت سے بات ثابت کرتے ہیں کہ کوئی بات ہو جس میں شبہ ہو، یا کوئی کام ہو جس سے غلط فہم پیدا ہو رہا ہو، تو یہ حدیث پیش کر کے وہ بات، یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس بندے پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بات سمجھائے. ٹھیک ہے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ اگر آپ اس کو مال نہیں دے سکتے، غریبوں کو، مسکینوں کو، اور جو رشتہ دار ہیں ان کو نہیں دے سکتے، تو ان کو یہ نہیں کہنا چلے جاؤ، بلکہ ان کو وجہ بھی بتانا کہ یہ معقول وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو مال، تاکہ ان کے ذہنوں میں غلط بات نہ آئے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یتیموں کے مال میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. یتیموں کے مال میں کیا کرنا چاہیے؟ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، اس مسئلے سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. یتیم بچہ ہے، اس کے کپڑے پڑے ہیں، اس کے کپڑے کوئی دوسرا بچہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا اس کے فالتو کپڑے ہیں، یا وہ یتیم بچہ بڑا ہو گیا، وہ کپڑے اس پر چھوٹے ہو گئے ہیں. اب وہ جو کپڑے ہیں، وہ کپڑا سرپرست جو ہے وہ اپنے بچوں کو پہنا سکتا ہے یا نہیں پہنا سکتا. اس کے بارے میں بھی فقہا کا بڑا سخت جو ہے اختلاف ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے کپڑا جو فالتو ہے یا جو چھوٹا ہو گیا ہے وہ کسی دوسرے بچے کو بھی وہ کپڑا بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اور اگر نابالغ نے اجازت دے بھی تب بھی اس کی اجازت کی کوئی حیثیت ہی شریعت میں نہیں ہے. وہ مالک تو بن سکتا ہے، دوسرے کو مالک نہیں بنا سکتا. لیکن دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا سرپرست اسے. تو یہ کتنا ٹیڑھا مسئلہ ہے. تو فقہا کتنی گہرائی میں گئے ہیں. ہم لوگ تو مسائل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو یتیم بچوں کے مال میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ
لو ترکو اگر وہ چھوڑے من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کمزور اولاد خافوا علیہم خوف ہو ان کو علیہم ان پر تو فلیتقوا اللہ پر چاہیے کہ وہ ڈرے۔ دیکھیں اللہ رب العزت بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو یتیم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، یہ جو غرباء آئے ہیں، یہ جو رشتہ دار آئے ہیں آپ کے پاس کہ اس امید پر آئے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے، ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ تم مر گئے ہو، ہم آپ کو مثال کے ذریعے، تم مر گئے ہو، تمہاری اولاد رہ گئی ہے اور وہ کمزور بھی ہے، غریب بھی ہے، اور وہ اس طرح دوسری جگہ مال تقسیم ہو رہا ہے وراثت کا، اور تمہاری اولاد کمزور غریب یتیم جاتی ہے اور اس کو وہاں سے خالی ہاتھ لوٹا دی جاتا ہے، تو اور تمہیں پتہ چل جاتا ہے تمہارے دل پر کیا گزرے گی۔ تو فرمایا اگر دے سکتے ہو اور سارے راضی ہیں اور شریعت کے مطابق تو اس کو ضرور دو، نہیں دے سکتے ہو پھر یہ ہے کہ انتظار کرو، جب وراثت تقسیم ہو جائے تمہارے ملک میں جو آئے تھوڑا بہت اسے دے دو، اب تم مالک ہو گئے ہو۔ تو فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ چاہیے کہ ڈرے، دوبارہ یہ سنیں اب آپ کو سمجھ آئے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ چاہیے کہ ڈرے الَّذِينَ وہ لوگ لو ترکو اگر وہ چھوڑے من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کمزور اولاد خافوا علیہم خوف ہوگا ان کا علیہم ان پر ہے، تو فلیتقوا اللہ پر چاہیے کہ ڈرو اللہ سے، اور ولیقولوا قولا سدیدا اور ان کو بات کہو درست بات، ان کو کہو بھائی معقول وجہ بتا دو تاکہ اس وجہ آگے ان الذین یاکلون اموال الیتامی، یہاں پر بڑا پیچیدہ مسئلہ میں بیان کروں گا، سخت مسئلہ، اس مسئلے کو آپ نے سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور برادریاں جتنی بھی ہیں نا اس کا خیال نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ مسئلہ بیان کرتا ہوں، میرا کام مسئلہ بیان کرنا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا ان الذین بے شک وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال، جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلماً زیادتی کرتے ہوئے، زیادتی کا مطلب شریعت کے قاعدے سے ہٹ کر، شریعت تو کبھی بھی اجازت نہیں دیتی ہے یتیم کے مال کے کھانے کو، فرمایا جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلماً زیادتی کرتے ہوئے انما یاکلون پختہ بات ہے وہ ڈال رہے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ، وہ کیا ڈال رہے ہیں؟ آگ، وہ بوٹیاں نہیں ڈال رہے، وہ کیا ڈال رہے ہیں؟ آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ اور معاف کرنا ہم سارے کھاتے ہیں، اب آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں میں، ہم سارے کھاتے ہیں، ہم سارے کیا کرتے ہیں؟ یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اب آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گی، وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، بندہ مر جاتا ہے اسی کی وراثت سے تیجا بھی کیا جاتا ہے، اسی کی وراثت سے ساتواں بھی کیا جاتا ہے، اب مال ابھی تک تقسیم نہیں ہوا ہے، اسی کی وراثت سے 10واں بھی کیا جاتا ہے، 40واں بھی کیا جاتا ہے، برسی بھی کی جاتی ہے، جمراتیاں بھی کی جاتی ہے، اور سارے کھاتے ہیں، کیا قاری، کیا مولوی، کیا پیر، وہ بلا رہا ہے ہمارا تیسرا ہے جی آ جانا ہمارے گھر، جمعرات ہے جی ہمارے گھر آ جانا، اب مال تقسیم نہیں ہوا ہے شرعی طریقے سے، جو کھلا رہا ہے وہ بھی حرام کھلا رہا ہے اور جو کھا رہے ہیں وہ بھی حرام کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نا مسئلہ مشکل ہے اور اس پر عمل نہ کرنا یہ الگ بات ہے، ابھی اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، اس کی وراثت میں بچے بچیاں بھی ہیں، اور بچے بھی چھوڑ کر گیا ہے، بچیاں بھی چھوڑ کر گیا ہے، یا بچے کوئی بھی چھوڑ کر، نابالغ چھوڑ کر گیا ہے اور وہ بندہ مر گیا ہے، اب اسی کے مال سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے دن سے شروع ہو دے کے بکنا شروع ہو جاتی ہے، کھلانے والا بھی حرام کھلا رہا ہے، یتیموں کا مال کھلا رہا ہے، اور کھانے والے یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کام میں سارے ملوث ہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے، تیجا کرنا، ساتواں کرنا، 10واں کرنا، 40واں کرنا، یہ متعین کرنا، یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ 10واں، ایک چیز جو متعین نہیں ہے اس کو متعین کرنا یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ صدقہ، حرام مال سے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ الگ مسئلہ ہے، دونوں ناجائز ہے۔ حرام مال سے آپ صدقہ کرنے جائز ہے؟ نہیں۔ تو بھائیوں اس کے خلاف جہاد کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، بندوق لے کر بارڈر پہ جانا، کافر کو مارنا یہ آسان ہے، اپنی پوری برادری سے ٹکر لینا کہ میں نہیں کھاتا، یہ مال تمہارا شریعت کے مطابق تقسیم ہی نہیں ہوا ہے، میں یہ کھانا نہیں کھاتا،
وہ کہتے ہیں نہیں کھاتے ہو پھر ہمارے ساتھ رشتہ داریاں توڑ دو، ختم کرو، جاؤ. تو یہ ہندوانہ رسم و رواجات یہ ایسی انہوں نے جگہ پکڑ لی ہے کہ اب اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے. ٹھیک ہے، تو وہ الگ وہ بدعت ہو گئی. اور یہ اب تیسرا مسئلہ سمجھیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر باہر والے رشتہ دار یا باہر کوئی بھی وہاں اس باہر سے کھانا آتا ہے میت کے گھر، یہ الگ مسئلہ ہے. باہر سے کھانا آتا ہے میت کے گھر تو اس کو سارے کھا سکتے ہیں. غریب بھی کھا سکتا ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے، قریب رہنے بھی والے بھی کھا سکتے ہیں، اور مالدار بھی، دور رہنے والے بھی کھا سکتے ہیں. اور یہ سنت ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ موتا میں شہید ہوئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ کھانا تیار کرو، جابر کے گھر بھیج دو، ان کے گھر والے صدمے میں ہیں، ان کو بھیج دو. اب جو باہر سے کھانا آئے گا اور جو باہر لوگ تعاون کر رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے باہر سے آدمی دو دے کے بنا دو میری طرف سے، 3 دے کے، یا یہ کھانا لے لو. اس کھانے کو امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، حلال ہے، جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے، وہ سنت ہے. لیکن یہ جو کام ہے نا یہ الگ ہے. تو ان مسئلوں کو سمجھے. ٹھیک ہے، اب اگلا مسئلہ سمجھے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ ایک بندے نے کر لیا ہے، اس کی تعزیت ہو گئی ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھے. جنازہ ایک بندے نے کر لیا، اس کی تعزیت ہو گئی ہے. اب دوبارہ ہر دوسرے دن تیسرے دن جانا، تعزیت کرنا، پہلے دن جانا، یہ اس کی شریعت میں کوئی نہیں. جنازہ کر لیا ہے، تعزیت ہو گئی ہے. شریعت کی روح سے اس بندے کے ساتھ کہا نا کہ بندہ مر جائے تو آپ نے جنازہ کر لیا، اس کے ساتھ تعزیت، آپ کو ثواب مل گیا. ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہ ہو سکا، جنازے میں شریک نہ ہو سکا کہ سفر میں تھا یا اسے پتہ نہ چلا، وہ آیا دور سے. اب جب وہ آتا ہے تعزیت کے لیے تو اسے کہتے ہیں کھانا کھا کے جانا. اب وہ تو پھنس جاتا ہے. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کہے بھائی آپ کا مال فی الحال تقسیم نہیں ہوا ہے، اب میں آپ کے کھانے کو نہیں کھا سکتا. لیکن عورتیں کہاں چھوڑتی ہیں، پھر آپ نے کھا کر جانا ہے. پھر اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں چھوڑ دیں، آپ ان کو سمجھا دیں، اس کے باوجود آپ کو نہیں چھوڑ دیں، آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے آپ کھا لیں. کھانے کے بعد پیسے جیب سے نکالیں، کسی بچے کو 200 کا کھانا کھائے، چلو یہ لے یار. ان کو یہ نہیں بتانا کہ میں آپ کو اس کھانے کا معاوضہ دے رہا ہوں. یہ اس کھانے بڑے کو دے دیں بس 500 روپے یا اس کی بیوی کو اس طرح کوئی دے دیں، ویسی نہ. تو یہ کھانا وہ معاوضے میں ہو جائے گا. تو آپ حرام کھانے سے بچ جائیں. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آیا؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہ اچھا، پھر اس کو نام بھی ایصال ثواب کا دیا جا رہا ہے. ایصال ثواب کون کھا سکتا ہے؟ امیر کھا سکتا ہے ایصال ثواب؟ غریب اور مستحق. یہاں پر چودھری بھی جا رہے ہوتے ہیں، ملک بھی جا رہے ہوتے ہیں، دادا بھی جا رہا ہے، سسر بھی جا رہا ہے، چاچا ماما سارے جا رہے ہیں ایصال ثواب کھا رہے ہیں. بس اصل میں یہ کھانے جو پیٹ کے لیے بنایا ہوا ہے، رسم و رواجات، شریعت کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں نے یہ بات ساری بیان کر دی ہے. ہاں، اس کا طریقہ آسان ہی ہے. جب قبر پر دعا ہو، دعا کے بعد اعلان کر دو بھائی کوئی رسم و رواجات نہیں ہے. کسی نے قرآن شریف پڑھنا ہے مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لے، اس میت کے لیے. سبق پڑھنا ہے گھر میں پڑھ لے. ٹھیک ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کرے اپنا. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ضرورت کون کرے گا؟ اس کی ضرورت کون کرے گا؟ تو میں ویسے تو نہیں کہہ رہا تھا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، ٹکر لینی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو مسئلہ بیان کر دیا ہے. باقی فرمایا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی، یتیموں کا مال، ظلماً زیادتی کرتے ہوئے، شریعت کے قاعدے سے ہٹ کر. فرمایا انما یاکلون، پختہ بات ہے وہ ڈال رہے ہیں، کھا رہے ہیں، فی بطونہم، ڈال رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے سعیرن، بھڑکتی ہوئی آگ میں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.